بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان، جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے۔ میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر میرا رابطہ ہوا، اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس، پتہ چلا بیان سن رہی ہے۔ میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا، اس کی پرمیشن سے، کہ اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے، اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلی بات، مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، مولویوں نے الو بنایا، مولویوں نے بیوقوف بنایا، یہ کیا وہ کیا۔ پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک، بولو بھائی، نہیں۔ اس میں عزت ہے، شہرت ہے، لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت۔ عزت، شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے، یہی ہے نا۔ ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے، تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی۔ تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی۔ اس نے بتایا کہ ایک ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں، صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے، صرف کینچی سے۔ ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی دھیلا بھی نہیں دیتا، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار۔ دکان کا افتتاح، مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی، ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں؟ پیسے ملتے ہیں۔ تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں، کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار، سمجھ رہے ہو؟ کچھ قدر تو کر لیں، فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے، ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں۔ تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی۔ ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا، ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ایمان، یہ بڑی زبردست چنگاری ہے۔ مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، غلط۔ غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے، سب ٹھیک ہے، حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا، یہ جو گوروں میں آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے، شروع میں نہیں تھا۔ انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، یار عیاشی کرو، یار عیاشی، آخرت پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، ابے دنیا میں انجوائے کرو۔ تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی، تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی۔ جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا، اس کے بعد پھیلتا چلا گیا، جب تک وہ پہلا مریض نہیں تھا تو کرونا، یہ جو کووڈ-19 ہے، اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے، اور جناب کیا حال ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کریں، بات سے بات نکلتی ہے، قیام و طعام چل رہا ہے نا۔ وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے، چٹنی بھی لے آتا ہے، تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے۔ وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں، ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے، جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا، پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب کی عادت تھی، جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے۔ تو اس بیچارے
بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو, اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے, تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے, یہ پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کرونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا, مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا, پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو, کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک دو ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک. بولو بھائی نہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا.
لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت سے ہی دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کا مطلب آپ خود لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو فلموں کے ذریعے. آپ چاہ رہے ہو کہ لوگوں کی ان کی پر گندی نگاہیں پڑے, تبھی تو لوگ مائل ہوں گے. اچھی نگاہیں پڑھ کے کون مائل ہوگا؟ پھر پورے پورے برقعے پہنا دیتے, پورے اسکارف پہنا دیتے ان کو. تو انسان ہر برائی کو نا اچھا لیبل لگا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. شراب پینے والا شروع میں مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, لیکن پھر وہ لیبل لگاتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے. او بھائی, اسٹریس ختم کرنے کے اور درجنوں طریقے ہیں. سو جاؤ, وجہ تلاش کرو, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کوئی ڈاکٹر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ڈپریشن میں شراب لکھ کے دے, یہ ہیروئن لکھ کے دے. لیکن ہر شرابی کے پاس اپنی برائی کے لیے کو پہ اچھا لیبل لگا. تو بالی ووڈ یا جو یہ فلموں کے جو جہاں فلمیں بنتی ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ایک بے حیائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. گھروں میں جو فیملی سسٹم تباہ کیا ہے, اس میں ان فلموں کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ کتنے نوجوان جو فلموں کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ اسٹیج پہ اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں ایکٹریسز کی شکل میں, ان کے ادھورے لباس, ان کو اپنی وہ دیسی عورتیں سمجھ میں آئی نہیں رہی ہیں. اور یہ عورتیں ان جیسی بن نہیں سکتی, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ حیا لیس ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے میڈیا کیا کہہ رہا ہے, عورت میں کانفیڈنس پیدا کرو. کانفیڈنس نام ہے کانفیڈنس, لیکن اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان میں حیا کو, ارے بولنے پر پابندی ہے, حیا ختم. دیکھو ہر برائی پہ لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے نا. کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے, بے حیا ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن حیا پورے کپڑوں میں ہے. عورت پورے کپڑوں میں بھی کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہے, لیکن کانفیڈنس کی تعریف یہ کی گئی کہ آپ کو کسی کے سامنے نیوڈ ہوتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ادھورے لباس میں ذرا بھی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ذرا بھی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کی مرضی پورے کپڑے پہنو, آدھے کپڑے پہنو, اور بھائی اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے شرم و حیا نکال دی, لیکن اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے, کانفیڈنس. بہت مشکل ہے سمجھانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ.